ایک نیا فتنہ پیدا کریں. اور یہ جو دعا ہے نا، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، یہ افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے. یہ کلپ چلا نا جی. اچھا دلیل کیا ہے؟ کہا جی دلیل یہ ہے اس میں وعلی رزقک افطرت، میں نے افطاری کر لی ہے. یہ تو تب ہوگا جب افطاری کے بعد کہیں گے. دیکھو آپ کے دل کو لگ رہی ہے نا بات، نہیں سمجھ آئی؟ لگ رہی ہے نا. اب ایسی منطق پیش کر کے مولانا صاحب نے گل تو ٹھیک کی ہے. میں نے کہا اچھا اگر یوں اعتراض ہوتا ہے تو حدیث میں کیا دعا کا اللہم انی لکا بولو سم تو آگے پہلے آپ روزہ رکھے یہ پہلے ایمان لائے ہیں تو پھر حدیث غلط ہو گئی نا. لو میں بھی اعتراض کر دوں. مولوی صاحب نے اعتراض کیا ہے نا، ہمارا اعتراض اس سے بھی آگے. آپ نے تو کہا افطاری کے بعد ہے، میں کہوں گا حدیث ہے ہی نہیں، ہے ہی جھوٹ. کیوں؟ پہلے ایمان ہے یا پہلے روزہ ہے؟ اور حدیث میں پہلے کیا ہے؟ لو حدیث ہی نہیں. دیو جواب. میں تو اس سے بڑا مولوی نکل آؤں گا جس نے انکار کر دی ہے. اس نے تو تھوڑی سی سلپ آگے پیچھے کیا ہے نا، اور ہم نے ویسے اکھاڑ دی. اب کیا کرو گے؟ کتنی بڑی جہالت. مولانا صاحب جواب دو. میں نے کہا میرے بیان سنتے ہیں؟ جی نہیں. تو میں نے کہا بیان سنتے تو جو آپ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. مسئلہ کیا ہے؟ اچھی طرح بات سمجھو. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، عربی زبان کا ضابطہ ہے کہ جس کام کا ہونا یقینی ہو نا اور بعد میں ہونا ہو اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیتے ہیں. اور یہ عربی میں بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. اچھا بھئی کل سے آپ نے ہمارے گھر کام کرنا ہے، میں جی 1000 روپیہ مزدوری لوں گا. ہو گئی دے دی پیسے میں نے اس کو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کل آئے گا یا نہیں؟ آپ پکڑو پاگل آدمی، مولوی صاحب نے دیتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہو گئی. اور بیوقوف پٹھان آدمی تینوں کی پتہ پیسے نہ وہ کہتے ہیں استاد جی نے فرمایا نا ہو گئی، اس کا مطلب ہو گئی. بیوقوف تسی ہو، پٹھان سمجھدار ہے جو اپنے استاد پر اعتماد کرتا ہے. استاد پر اعتماد کر رہا ہے، نبی پر اعتماد نہیں ہو رہا. جس بات کا ہونا یقینی ہونا اس کو ماضی کے لفظ سے کہہ دیتے ہیں. یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اب بتاؤ کہ جواب مشکل ہے یا آسان ہے؟ لیکن رمضان آیا کلپ چڑھ گیا. تو حضرت ابھی آپ نے ایک جواب دیا تھا، جیسا کہ کہا کہ آپ نے کہ ماضی کے صیغے کے الفاظ آنے سے دعا کو اختیار کے بعد ہی پڑھنا چاہیے. میں نے سنا ہے کہ دیوبندی مولوی الیاس گھمن نے کہا ہے اگر کسی کام کو پکا ارادہ کر لیا جائے تو اس کام کو ماضی کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے بول کر وہ کہا ہے. تو آپ اس بات کو واضح کریے کہ یہ دعا ہے نا اختیاری کی دعا اختیار کے بعد ہی پڑھنا چاہیے، کہ اس بات کو آپ خلاصہ دیجیے. سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. رفیع بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ افطار کی دعا جو ہے وہ افطار کرنے کے بعد میں اگر پڑھی جانی چاہیے، تو اس پر چند دیوبندی حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ افطار کی دعا جو ہے وہ افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے. اس کے لیے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام کا ارادہ پکا ارادہ اگر کر لیا جائے تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جو ہے اسے ماضی کے صیغے کے ساتھ اگر استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ اگر جو ہے جب یہ قاعدہ ہے تو اس قاعدے کے تحت آپ لوگ کیسے اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا افطار کے بعد میں ہی پڑھنی چاہیے؟ یہ اگر جو ہے ان کا اگر جو ہے سوال ہے. تو دیکھیے مولوی صاحب، اب وہ سوال کے ذریعے سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی دلیل ہے کہ جو ثابت کرے کہ یہ قاعدہ ہونے کے باوجود جو بات آپ نے بتائی ہے یہی بات اگر جو ہے واضح طور سے ہے، یہی سنت ہے بول کر بتانے کے لیے کوئی دلیل واضح ہے بول کر جو ہے واضح طور سے ثابت ہے بول کے جو ہے یہ اگر سوال اگر رکھیں. تو اس کے لیے میں 2 دلیلیں آپ لوگوں کے سامنے اگر پیش کروں گا. ایک جو ہے حدیث جس میں صراحتاً یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دعا افطار کے بعد ہی پڑھنی چاہیے. اور اس کے بعد میں جو ہے محدثین کے اقوال کو بھی جو ہے میں آپ کے سامنے اگر پیش کروں گا جو ہمارے لیے جو ہے دلیل ہے کہ انہوں نے بھی یہی بات اگر سمجھا ہے. وہ محدث بھی ہے اور فقیہ بھی ہیں، ان کی دلیل بھی میں آپ لوگوں کے سامنے اگر پیش کروں گا. اس کے لیے پہلے اگر جو ہے میں آپ کو اگر جو ہے حدیث پیش کروں گا. یہ امام حیثمی کی الزوائد ہے، زوائد حیثمی اگر جسے اگر کہا جاتا ہے، اس میں اس حدیث کو اگر نقل کیا گیا ہے اور حدیث کا نمبر ہے جو ہے وہ 460 پر 9 ہے. حدیث کا نمبر کتنا ہے؟ 460 پر 9. اور اس حدیث کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے.
وہ فرماتے ہیں قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا علی اذا کنت صائما، اے علی اگر تم روزے کی حالت میں ہو، فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں، فقل بعد افطاری کا. اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اگر تم روزے کی حالت میں ہو رمضان کے مہینے میں تو کہو بعد افطاری کا، تمہارے افطار کے بعد میں کہو. کیا کہو؟ اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ کہو تکتب لک مثل من کان صائما من غیر ان ینتقصوا من اجورہم شیئا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے بعد میں یہ دعا پڑھو بول کر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو واضح لفظ جو ہے بعد افطاری کا جو ہے آیا ہوا ہے. تو اسی کو رکھ کر جو ہے اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ یہ دعا جو ہے افطار کی جو دعا ہے یہ افطار کے بعد میں پڑھی جانی چاہیے، بعد میں پڑھی جانی چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیے ہم لوگ جو ہے مقلد ہیں، ہم اگر جو ہے تقلید کرنے والے ہیں، ہم ائمہ کی بھی جو ہے بات کو اگر ماننے والے ہیں، ان کی بھی بات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی وضاحت کو بھی جو ہے ہم اگر قبول کرتے ہیں، تو اس بنا پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقی، حنفیوں کے بہت بڑے فقی اور محدث بھی ہیں، وہ محدث بھی ہیں، وہ جو ہے مشکات شریف کی شرح مرقات میں جو ہے وہ اگر فرماتے ہیں کہ ابن مالک نے کہا ہے قرأ بعد الافطاری، یعنی یہ دعا جو ہے یہ دعا کب پڑھیں گے؟ افطار کے بعد میں پڑھیں گے بلکہ جو ہے انہوں نے اگر جو ہے انہوں نے بھی جو ہے اس دعا کو جو ہے بعد افطار میں پڑھنے کے لیے اگر حکم دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ دعا بعد افطار ہی پڑھی جانی چاہیے. اب چند لوگ جو ہے اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے کے بنا پر حدیثوں کے مخالفت میں اور اماموں کے قول کے مخالفت میں اگر کیا کر دیتے ہیں کہ جو ہے یہ جہالت ہے بول کر جو ہے کہہ کر جو ہے اس بات کو اگر جو ہے اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ جو ہے اعلیٰ حضرت نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ حدیث کو رکھ کر کہا ہے اور محدثین کے وضاحت، فقہا کے وضاحت کو رکھ کر جو ہے اعلیٰ حضرت نے اگر جو ہے اس اگر مسئلے کو جو ہے وضاحت اگر فرمائی ہے. اسی کو ہم لوگ اگر مانتے ہیں تو واضح ہو گیا کہ سنت یہ ہے کہ وہ دعا جو افطار کی دعا جو ہے یہ افطار کے بعد میں جو ہے پڑھی جانی چاہیے.